أشهد أن محمد رسول الله. تو آپ کا لباس گندا ہے، آپ کا برقع گندا ہے، اور آپ کی بیٹیوں کا چپکنے والا کپڑا بھی بہت گندا ہے. اچھا، یہ چپکنے والے کپڑے پہننے کے بعد بھی ان لڑکیوں کے خیالات بھی گندے ہو جاتے ہیں. چونکہ میری ڈیوٹی ہے، میرا کام ہے، یہ اللہ نے مجھے یہ کام دیا ہے آپ تک خبر پہنچانے کا. جو بھی کام دیا ہے، جو میں اپنی ڈیوٹی ہے تو کروں گا. تو ایک دن میں نے ایسے چپکنے والے کپڑے پہننے والی ایک دم شرمگاہ سے چپکا ہوا کپڑا تھا، بالکل باریک ایجار تھا، اور اوپر سے جو ٹاپ پہنی ہوئی تھی بالکل ٹائٹ تھا، اور بالکل باریک کپڑے کا ٹاپ تھا، اور وہ آدھا تھا کہ وہ چوتر تک صرف اوپر کا ٹاپ ٹچ کرتا تھا، باقی نیچے پورا چوتر وغیرہ سب کھلا ہوا تھا. وہ باریک ایجار میں ہی تھا، ایسے سیکسی کپڑے پہنے ہوئی تھی. اس کی عمر تقریباً 7 یا 8 سال کی رہی ہوگی، چھوٹی بچی تھی. کہیں پر میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے خود بات چیت کی. میں نے اس کا لباس دیکھا تو اس کے کپڑے جو چپکے ہوئے تھے جسم پر، وہ تھوڑا سا پسینہ کی وجہ سے وہ پوری اس کا جو تھا وہ دکھائی دے رہا تھا. تو میں نے سوچا یار، اس کے ماں باپ کو شرم نہیں آتی ایسے لباس پہنا کر اور کہاں کہاں بھیج دیتے ہیں. تو میں نے سوچا اس کے ماں باپ تو گندے ہی ہیں. اس بچی کے اندر کیا خیال ہے اپنے اس لباس پر، اور اس کے دل میں سیکس کے متعلق اور مردوں سے تعلق کے متعلق یہ کس خیال کی لڑکی ہے جو ایسے کپڑے پہن کر گھوم رہی ہے اور خوش بھی ہے. اس کا دل کا حال جائزہ لینے کے لیے میں نے اس سے کچھ سوال جواب کیے، کچھ اپنے انداز میں نے اس سے بات چیت کی، یہ جاننے کی کوشش کی کہ واقعی یہ صرف کپڑے پہنی ہے یا کہ ایسا کچھ شوق بھی رکھتی ہے. تو میں نے اس سے بات چیت کی اور اسے پتا چلا کہ وہ لڑکی وہ شوق بھی رکھتی تھی. بہت چھوٹی بچی تھی، اس لیے میں نے اس سے زیادہ بات نہیں کی. میں سمجھ گیا کہ یہ آزاد خیال کا پریوار ہے. اگر کوئی لڑکا تھوڑی سی محنت کرے تو اس عمر میں اس لڑکی کو حاصل کر لے، ایسا گندا خیال تھا اس لڑکی کا. تو میں جب دیکھا کہ یہ ایسا گندا خیال ہے تو میں خود ہی وہاں سے چلے گیا. مجھے تو صرف معلوم کرنے کے لیے تھوڑا سا مجھے جانا پڑا اس کے نزدیک، اس سے بات چیت کرنی پڑی طرح طرح کے. بری بات نہیں کی، اچھی بات کر کے پتہ چلا کہ وہ گندی ہے، اس لیے میں نے اس سے اندازہ لگا لیا کہ غلط ہے. میں نے اس سے بات کرنا بند کر دیا. بہرحال بہت ساری آج ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو گندا بنا دیا گندے لباس پہنا کر، اس لیے اللہ نے غیر قوم کو تم پر مسلط کر دیا ہے. اب یہ غیر قوم کرنے کیا والے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ غیر قوم آپ کے لباس کے سبب کیا کریں گے. آپ کے قوم کے مردوں کو مار دیں گے، اور آپ میں سے تمام جوان خوبصورت بچیوں کو اٹھا لے جائیں گے. کم عمر کی بچی کو اٹھا لے جائیں گے، بعد میں جوان ہو جائے گی، اور جو جوان ہیں ان کو اٹھا لے جائیں گے اور ان کی عزت بھی لوٹیں گے، اپنے گھر میں بھی رکھ لیں گے، اور ان کو بازار میں بیچ دیں گے. کئی طرح کے سسٹم چلے گا. ایک تو یہ چلے گا کہ جو لڑکی ان کو پسند آ گی وہ بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے امیر زادے سب اپنے اپنے گھروں میں قید کر لیں گے مزہ کرنے کے لیے. اور جب تک ان کا جی بھرے گا، تب جب جی بھر جائے گا تو وہی عورت کو مسلمان کچھ لڑکوں کو دیں گے جو اپنی بہن بیٹیوں کی دلالی کرنے والے ہوں گے. تو وہ ان کو دیں گے کہ ان کو لے جاؤ، اب ہمارا جی بھر گیا ہے، اب ان کے ساتھ تم صحبت کرو، ان کے پیٹ میں بچی پیدا کرو، اور جب ان کے پیٹ سے بچی پیدا ہو جائے، 3 سال 4 سال کی ہو جائے، 5 سال کی، تو لا کے مجھے دو. ہم پھر اس کے ساتھ مزہ کریں گے، اس کی عزت لوٹیں گے، اس کے ساتھ مزہ کریں گے. کچھ عورتوں کو، کچھ لڑکیوں کو اس طرح سے اپنے گھر میں رکھا جائے گا، اور ان سے جب جی بھر جائے گا تو مسلمانوں کو دے کر اسی کے پیٹ سے بچی پیدا کروائی جائے گی، اور اس بچی کے ساتھ بھی وہی پھر سے ریپ کریں گے. ایسا ان کے سیکس کا، ان کی جوانی کا، ان کے مزہ کا سسٹم چلتا رہے. اس کے لیے مسلمان عورت اور مسلمان اپنی بیٹیوں کی دلالی کرنے والے ان کی ضرورت کو پوری کرتے رہیں اس طرح سے. اس پر میں نے بہت بڑی ویڈیو بھی بنائی ہے. 5 پوسٹر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 پوسٹر دکھائے تھے، 5 واقعہ بتایا تھا، تو اس 5 واقعہ کو میں نے 5 پوسٹر کا نام دیا، بنایا ہوا ہے. وہ بھی ڈال دوں گا. وہ 5 پوسٹر کے نام سے وہ 5 ویڈیو ہوگی، 5 ویڈیو 5 پوسٹر. تو اس وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو تمہارے لباس گندے ہیں، تمہارے
یہ تو دین سے ہٹی گئے ہو، بدعت ہے، کفر ہے، شرک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو تمہارے لباس گندے ہیں، تم نے اپنے بچیوں کے بھی لباس ٹائٹ والے کپڑے پہنا کر گندے کر دیے ہیں، اس کے سبب آپ جو ماں ہو آپ بھی بازار میں جاؤ گی، اور آپ کی بیٹی بھی بازار میں جائے گی، اس کو گھسیٹ لے جائیں گے۔ اب آپ سوچو گی کہ جب ہم کو بازار میں لے جائیں گے ہماری عزت لوٹیں گے، ہماری عزت کی حفاظت کیسے ہو؟ ہماری قوم کے مرد کہاں ہوں گے؟ آپ کے قوم کے مردوں کو مار دیا جائے گا، ایک ایک مسلمان علاقے میں حملہ ہوگا اور وہاں کے مردوں کو مار دیا جائے گا، آتنکوادی کہا جائے گا، ان کو مار دیا جائے گا، جیل میں ٹھوس دیا جائے گا، پھر جیل میں لے جا کے مار دیا جائے گا، کسی کی لاش ملے گی، کسی کی لاش بھی نہیں ملے گی، پروپیگنڈا سب کیا جائے گا، یہاں کا آتنکوادی وہاں گھس گیا، وہاں کا آتنکوادی وہاں گھس گیا، ایسے ایک علاقے کو مارتے جائیں گے، صاف کرتے جائیں گے، مردوں کو مارتے جائیں گے، لاش بھی غائب کرتے جائیں گے، جیل میں ڈالتے جائیں گے، مارتے جائیں گے، جیل سے بھی غائب کرتے جائیں گے، کسی کو کسی کی لاش ملے گی، کسی کو کسی کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح سے علاقے سے پھر مسلمان عورتیں غائب کر دی جائیں گی، اور ان کو کوئی پکڑ لے گا، اپنے گھر میں رکھے گا، ان کو مزہ کرے گا، اپنے دوستوں سے کروائے گا، اور جب جی بھر جائے گا تو بہتوں کو بازار میں لے جا کے بٹھا دیا جائے گا، بہت لڑکیوں کو وہ کنٹینر میں بھر کر دنیا کے دوسرے دیشوں میں لے جا کر بیچ دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ دنیا کے بازاروں میں بیچ دیا جائے گا۔ آپ کے عمل کے سبب تمام مولویوں سے پوچھ لو کہ جب قوم ظلم کرنے لگتی ہے تو اللہ اس پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے، ظالم قوم کو مسلط کر دیتا ہے، پھر اسے تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن مسلمان عورتوں تمہاری تباہی کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ بھی سن لو، کیونکہ تمہارے ساتھ صرف تم ہی بری نہیں ہوئی، بلکہ تمہارے ساتھ مسلمان قوم بھی برے ہیں، مسلمان علماء بھی برے ہیں، گندے ہیں، لوگوں کو خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو مسلمان مرد بھی دنیا کی دولت میں کھوئے ہوئے ہیں کہ کیسے تو میں دولت کماؤں، نہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھتے کہ کیا لباس پہن رہے ہیں، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، اسلام کیا کہتا ہے، کیا نہیں کہتا، سب کچھ نہیں، جو مرضی آئے کرو، وہ پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان مولوی اپنی قوم کو خوش کرنے والے فتوے دیتے ہیں، چاہے بھلے اسلام کے خلاف ہو، ان کو اللہ اور رسول کا کوئی پرواہ نہیں۔ اور جی ہمارے مولوی صاحب جی کہتے ہیں، اور جی ہمارے پیر صاحب نے ایسا کہا، اور جی ہمارے بابا صاحب نے ایسا کہا، اور جی ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا، جبکہ اپنے ہر معاملے میں یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو آپ اللہ اور اس کے رسول کو نظر انداز کر رہے ہو، دین اسلام کو نظر انداز کر کے بے حیائی بری باتوں میں پڑ گئے ہو، دنیا میں پڑ گئے، اس لیے اللہ نے تم کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا، اب ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کا کون سا فرمان ہے، کون سا قانون ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ قوم کو ختم کرتا ہے، یا پھر قوم کو جب قوم توبہ کر لیتی ہے تو پھر اس کو عروج پر لاتا ہے۔ ایک سسٹم یہاں پر اللہ نے یہ بھی فٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہاں سے شروعات کروں گا کہ جب ایک تو عورتیں بے حیا ہو گئی ہیں، بدکار ہو گئی ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی گندے لباس پہنا کر ان کو بے حیائی کی طرف دوڑا رہی ہیں کہ دوڑتی ہوئی چلو بے حیائی کے راستے پر، اور خود بھی گندے لباس پہن کر گندے ماحول بناتی ہیں، حالانکہ اپنے بچوں کی پرورش بھی وہ گندے ماحول میں کرتی ہیں، خود ہی ماحول بناتی ہیں، اور ان کے مولوی بھی فتویٰ دیتے ہیں، وہ بھی اسلام کے خلاف دیتے ہیں قوم کو خوش کرنے کے لیے، اور قوم کے مرد کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، بلکہ وہ دنیا میں دولت کمانے کے پیچھے چکر میں دکان ہو جائے، مکان ہو جائے، فلیٹ ہو جائے، بنگلہ ہو جائے، سب ہو گیا، پھر بھی یار ذرا 1 کروڑ اور ہو جائے، 1 کروڑ اور ہو جائے تو مضبوط ہو جائے، میرا ایک بچہ پیدا ہوا اس کے لیے 1 کروڑ اور ہو جائے، اس کے لیے ایک بنگلہ اور لے لوں، اس کے لیے ایک فلیٹ لے لوں، لالچ بڑھتا جاتا ہے، وہ دنیا کی دولت میں کھوئے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ قوم جو ہے دولت کمانے میں کھوئی ہوئی ہے، علماء قوم کو خوش کر کے اپنا روٹی روزی دکان چلانے میں وہ ہیں، اور عورتیں
اس وقت فری پائی ہوئی ہیں آزاد خیال کی، بالکل گندے لباس، گندا میک اپ، گندا 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 ماحول بنائے بیٹھی ہیں اور اپنے آپ کو بالکل بے حیائی بدکاری میں ڈال چکی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے غیر قوم کو مسلط کر دیا ہے۔ اب وہ تمہارے مردوں کو مار کر کاٹ کر تم کو عورتوں کو اٹھا لے جائیں گے، خود بھی مزے کریں گے، اپنے دوستوں سے بھی مزہ کروائیں گے اور کنٹینر میں بھر کر اپنے دوست ملکوں میں بھی بھیج دیں گے، یورپ میں، امریکہ میں، برٹن میں، فرانس میں، اسرائیل میں، سب جگہ جہاں وہ چاہیں گے عیاشی کے اڈے میں دنیا بھر میں بانٹ دی جائیں گی۔ اب جو ہے یہاں آپ کی تباہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی تباہی بربادی ہے۔ اب آپ سوچیں گے یار بچیں کیسے؟ آپ نہ اپنے مردوں کو کنٹرول کر سکتی ہو، آپ نہ اپنے علماء کو کنٹرول کر سکتی ہو، اور سب سے زیادہ تکلیف عورتوں کو ہوگی۔ اور جو اس وقت معصوم بچیاں ہیں 12-13 سال کی ہیں، ان بیچاریوں کے تو بہت برا حال ہونے والا ہے، اور انہی کو تم نے گندے لباس پہنایا ہوا ہے، انہی کا برا حال ہونے والا ہے۔ کیونکہ اگر عورت ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل کے زمانے میں مرد، اور خاص کر کے یورپ انگریز کے مرد، یہ نئی عمر کی لڑکیوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں انجیکشن لگا لگا کر جوانی کا لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کی عزت لوٹتے ہیں، اور ہر طرح سے آگے سے بھی پیچھے سے بھی۔ مسلمان قوم کی بیٹیوں، مسلمان قوم کی عورتوں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچو، جو تمہاری بیٹیوں کی عمر 9 سال 8 سال 9 سال 10 11 12 13 سال 14 سال کی ہے۔ اگر اس 14 سال کی ایک بچی کو 10 آدمی انجیکشن لگا کے چڑھیں گے تو وہ بیچاری کیسے برداشت کرے گی؟ اور اگر وہی اسی کے ساتھ دن بھر میں 250 آدمی چڑھیں گے، 200 آدمی چڑھیں گے تو کیسے برداشت کرے گی، کیسے جیے گی؟ تو اے عورتوں، تمہاری اور تمہاری بچیوں کی حالت بہت بری ہونے والی ہے۔ مرد تو مر جائیں گے، کتے کی موت مریں گے، سڑ جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ بھلے ان کو اللہ بعد میں جہنم میں ڈالے، دوزخ میں ڈالے، اللہ کی مرضی، اللہ کا حساب کتاب اس کے بندوں کے ساتھ ہے، لیکن تمہیں جو زندہ رکھا جائے گا، تمہاری بچیوں کو زندہ رکھا جائے گا اور عزت لوٹی جائے گی۔ روز ڈیلی 100 200 250 آدمی چڑھیں گے، عزت لوٹیں گے، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے ایک جگہ پر مجھ کو بتایا کہ اس طرح سے عزت لوٹیں گے، اس طرح سے عزت لوٹیں گے کہ عورتیں اپنے سینے سے سانس بھی نہیں لے سکیں گی۔ بہت مشکل ہوگا سانس لینا، جیسے کسی کا منہ بند کر دیا جائے تو بندہ افنا جاتا ہے، پورا اس کا پورا دل تڑپ اندر سے جسم پورا تڑپ جاتا ہے، اور جیسے جان جو ہے نا حلق کو آ جاتی ہے، اگر منہ نہ چھوڑ دو تو وہ مر بھی جاتا ہے سانس بند ہونے کے بعد۔ ایسے عورتوں کی سانس بند ہو جائے گی، سینے سے سانس نہ لے سکیں گی۔ اس طرح سے بڑی بے دردی سے عورتوں کی عزت آبرو سے کھیلا جائے گا، ان کو قید کیا جائے گا، ان پر ظلم ستم کا پہاڑ توڑا جائے گا۔ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، یہ سچ ہے۔ آپ اگر یہ جو وقت کے حالات ہیں اس کو دیکھ رہی ہو، اگر دنیا کے حالات کو دیکھ رہی ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ دنیا میں جو بڑی جنگیں ہو رہی ہیں، مار پیٹ کاٹ ہو رہا ہے، دنیا میں قتل عام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے ون ورلڈ گورنمنٹ بنانے کے لیے۔ اور ون ورلڈ گورنمنٹ کا مطلب ہے سارا دین دھرم چھوڑ کر مست جوانی کا مزہ لو۔ ساری عورتیں بازارو، سب عورتوں کے ساتھ مزے کرو، لائن لگا کے۔ آگے نہیں، زیادہ نہیں بولنا چاہتا، تو عورتوں اس پر ذرا دھیان کر لو، ذرا سرچ کر لو، آپ کو معلوم پڑے گا۔ دنیا بھر میں بڑے بڑے ڈیجیٹل سٹی بنائے جا رہے ہیں، اسی لیے کہ ان ڈیجیٹل سٹی میں تمام دنیا بھر کی عورتوں کو قید کر کے خوبصورت رنگ روپ والی فگر والیوں کو اور ان کے ساتھ شراب اور عیاشی کی زندگی گزاریں، جیسا کہ صداد نے دنیا میں جنت بنائی تھی۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس کو روکا کیسے جائے، تو میں اس کو روکنے کا اب یہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیسے رکے گا۔